إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بے شک ہر قسم کی تعریف اور توصیف ایک ایسے اللہ کے لیے ہے جو یکتا اور نرالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہی روزی دینے والا بھی ہے، وہ روزی چھیننے والا بھی ہے، وہی اولاد دینے والا بھی ہے، وہ اولاد چھیننے والا بھی ہے، وہی جان دینے والا بھی ہے، وہی جان لینے والا بھی ہے۔ غرضے کے ہر قسم کا مالک اللہ رب العالمین، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین، ہر ایک کا دینا اور لینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اس رب کی اتنی تعریف کرتے ہیں جو ہمارے شائن شان نہیں ہے یا ہمارے زبان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی تعریف بیان کر سکے۔ اور اسی اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو تمہارے میں طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو۔ تعریف کے لائق، توصیف کے لائق، عبادت کے لائق اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح بے شمار درود و سلام کے تحفے نازل ہوں میرے آپ کے اور ساری کائنات کے محبوب ترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی امانت کو جوں کا توں ہم تک پہنچایا اور اس کے پہنچانے میں
ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی، نہ کمی کی نہ زیادتی کی، بلکہ کوئی ایسا امر آپ کے سامنے آیا کہ لوگوں نے سوال کیا، آپ کے پاس جواب نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، یا رب کے طرف سے آرڈر آنے تک میں خاموش رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہدایت کیا۔ اس پیارے نبی پر، اس پیارے نبی کا سکھایا ہوا درود ہم پڑھ دیتے ہیں، جس کے پڑھنے سے ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، زمانہ گزر گیا، اسلام آیا، اسلام کے پرچار کردہ آئے، اسلام کے ماننے اور چاہنے والے آئے، اسلام کے موافقین و مخالفین یعنی ماننے اور نہ ماننے والے دونوں آئے اور دنیا سے چلے گئے، اور قیامت تک یہی دستور چلتا آئے گا۔ آئیں گے لوگ، مانیں گے، بہت سے لوگ نہیں مانیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اور اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب رب کے پاس میں کھلی کتاب کتاب پائیں گے۔ ہر انسان کو اپنا حساب دینا ہے، لہذا ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کتنے پانے میں ہوں، میں کس راستے پر چل رہا ہوں، میری زندگی اب تک جو کٹی ہے اور چلی ہے، اور جہاں تک میں چل رہا ہوں، جہاں تک چلا ہوں، اب تک میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں، امت محمدیہ، امت مسلمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اسلام کے نام پر جینے والی قوم کے اندر گھر سے اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ کو محبت رسول کے دعوے سے کم نہیں سمجھتا۔ ہم بھی شامل ہیں، ہمارے دوسرے بھائی بھی شامل ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، ایک زمانہ تھا کہ آپس میں ہم لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ دور لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، آپس میں سمجھنے سمجھانے کا ہے، افہام و تفہیم کا ہے۔ لڑنے کے دور چلے گئے، خطرناک دور تھے، پہلے لوگ مباحثہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، بڑے بڑے مناظرہ کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب یہ دور مناظرے کا نہیں۔ کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے اب تک ایک نہ ہو سکی، 33 کوٹی کے بھگوان ماننے والے، جو انیک ماننے والے، انیک خداؤں کے ماننے والے، وہ ایک ہو گئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک حدیث کو ماننے والے، ایک رسول کی امتی، ایک رب کے بندے۔ اس کے بعد ہمارے اندر انیک لوگ کیوں ہیں؟ ہم لوگ مختلف کیوں ہیں؟ لڑ کیوں رہے ہیں؟ جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرے پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ مجھے آج دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کتنا پیارا ماحول آپ کا بنا ہوا ہے۔ ہمارے امام صاحب نے کتنی محنت کی ہوگی، ذمہ داروں نے کتنی محنت کی ہوگی، ہمارے نوجوانوں نے کتنی محنت کی ہوگی، آج یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا، اسی مسجد میں خطبہ دینے جب چڑھتا تھا کہ مشکل سے ایک سب بھرتی تھی، ماشاءاللہ آج خطبے کے پہلے تقریباً آدھی مسجد تو فل ہو گئی تقریباً۔ بڑی خوشی کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ ماحول کیسے بنا؟ یہ آپ کی اپنی محنت سے بنا۔ یہ ماحول آپ کا اس سے اچھا بن سکتا ہے، یعنی جمعہ سے پہلے ایسا ماحول جیسے ہم نے اپنے میرا اور بمبئی میں بنایا ہے کہ 12:15 کے بعد کوئی اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو لاک ہو جاتا ہے، اندر جگہ نہیں ملتی۔ جمعہ کے پہلے یہ بات بتا رہا ہوں، 12:30 خطبہ شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے کیوں ایک ماحول بنا ہے۔ یہ ماحول آپ کو بنانا ہے۔ جیسے میرے پیارے بھائی، میں جن کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، پہلے وہ تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی امام صاحب ممبر سے اتریں گے، خطیب صاحب ممبر سے اتریں گے، ان کا سلام اندر، ان کا سلام اترنے والا، ان کا سلام داخل ہونے والا ہوا کرتا تھا، لیکن ماشاءاللہ آج وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب میرے وہ بھائی جو بچے ماشاءاللہ جن کے اندر تھوڑی سستی باقی رہ گئی ہے، ان سے مؤدبانہ گزارش کہ وہ تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑا سا کشٹ کرے، تو انشاءاللہ یہ ماحول اور پیارا بن سکتا ہے۔ ہماری یہ محنت اور کوشش وہاں تک جانا چاہیے جمعہ سے پہلے انشاءاللہ، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے میرے پیارے بھائی، اور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ حوصلہ ہمارے مذہب اسلام کی دین ہے، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے کہا ہر انسان محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن دعوے کے اندر پورا نہیں اترتا، یہی اس کی بہت بڑی کمی ہے، جس کو جھوٹا دعویٰ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو سچے دعوے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، برسوں سے ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سنی ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، ترجمے کرے ہیں، اس کے معنی مطالب پر غور کیا ہے، اور سننے کے بعد آج تو ہم نے اتنے خطبے سنے ہیں کہ اگر خطیب کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے تو ہم فوراً بولتے ہیں کہ آج اس موضوع پر بیان ہونے والا ہے۔
مثال کے طور پر قرآن مجید تیسرا یا چوتھا پارا تیسرا چوتھا شروع آتا ہے سورہ آل عمران کی، اور آیت نمبر 31 میں اللہ نے واضح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی تم اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ تم سے محبت کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری محبت اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے تم سے ہونا چاہیے، تو کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. وہی کمی جو ہمارے اندر باقی رہے گی. کہا فاتبعونی، اتنا ہی کرو جتنا میں نے کیا، نہ اس سے زیادہ کرو نہ اس سے کم کرو. آج ہم تو اسی بات کو انشاءاللہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے پورے خطبے میں اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. کوئی لچھے دار یا شعلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھنا ہے. کیوں میرے پیارے بھائیوں، اب تو ہم نے بہت ڈر لیا ہے، بہت جھگڑ لیا ہے، بہت ہم نے کرگمری کر لی ہے. ہمیں آج سمجھنا ہے آپس میں کہ کیا یہ کام ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہم ایک چیز کے بارے میں مثال کے طور پر چند دن کے بعد ہمارے اس ملک کے اندر، آپ جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں اور ایشیا میں خاص طور سے عید میلاد النبی کے نام سے ایک چیز ہونے والی ہے. اب اس کے بارے میں ہم لوگ لڑتے ہیں. لڑنے کی ضرورت نہیں میرے پیارے بھائی. یہ بتاؤ لڑکے آپ نے کیا کر لیا؟ کیا بنوانا چاہتے ہیں کہ تم مت کرو؟ ہم یہ بولیں گے نہیں کہ تم کرو یا مت کرو. ہم یہ بولنا چاہیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. آج ہم کو یہ سمجھانا ہے، کسی کو تانا نہیں کریں گے، تشنی نہیں کریں گے. ہم اپنے ان کے سارے علماء کے بیانات کو سامنے رکھ کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم بھی سمجھیں گے، ہمارے بھائیوں کو سمجھائیں گے. دیکھو اس بات سمجھ میں آتی ہے. معاملہ کیا ہے، ہم لوگ کیا سوچتے ڈنڈا لے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے جو بولا وہ مان. جو ماننے والا ڈنڈا لے کھڑا ہے، پہلے اس نے سوچا کہ تو نے کتنی مانی. ہم نے کہا آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو بات میں اگلے بھائی کو بیان کروں، کسی کے سامنے رکھوں، اس نے میری بات مان ہی لینا چاہیے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ جب یہ سوچتے ہو تو اس سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے کتنی مانی. جب آپ خود نہیں ماننے تیار نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم رب کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے. مانتے کیا؟ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ایک بھی نہیں مان رہے. اس کی کون سی مان رہے؟ ہم نے بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کون سی بات پہ مکمل طور سے عمل کر رہے ہیں؟ ایک ہی بات بتاؤ. جب ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں اور اگلے سے سوچے کہ تو یہ کر، یہ پر، وہ کر، اور نہیں ماننے پر دشمنی، نہیں ماننے پر غصہ، نہیں ماننے پر مناظرے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ میں لوگ کیا کرتے ہیں، فیس بک میں واٹس ایپ پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں بحث کر کے دلیل پیش کرتے ہیں، وہ تیری وہ میری، یہاں تک کہ گالی پر نوبت آ جاتی ہے. ایسا کیوں؟ تو تمہارے میرے نبی نے تو اس کو مومن نہیں کہا جو آدمی بات بات پر گالی دے. جو آدمی بات بات پر گالی دے اس کو مومن نے قرار دیا، وہ تو منافق کی علامت ہے. آج ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر بات پہ گالی، ہر دو بات پہ گالی، ہر تین بات پہ گالی. کہا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو بات بات میں گالی دے. اب پہلے اس مسلمان کو سوچنا ہے جو ہر بات پہ گالی دیتا ہے، ہر تیسری بات پر، ہر پانچویں بات پر زبان سے گالی نکلتی ہے، تو کیا مسلمان باقی رہا؟ وہ اپنا محاسبہ کر لے. اس لیے کہتے ہیں دوستو، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب سب کے پاس پیش کرنا ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. اللہ نے کہا کہ بروز قیامت ہر انسان کے گلے میں ایک پرندہ لٹکا دیں گے. پرندہ؟ اتنے پرندے کہاں سے آ جائیں گے؟ اور پرندے آخرت کے لیے پرندے بچے نہیں ہیں، ان کی موت یہاں ختم ہونا ہی ہے. یہ جانور، یہ بھیڑ، یہ بکری، یہ کچھ بھی وہاں باقی نہیں رہیں گے. اس انسان اور جن دو مخلوقات ایسی ہوگی جن کا حساب کتاب ہونا ہے. اللہ اس کا حساب لینا ہے، سوال جواب ان سے ہونا ہے. ہم ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. ہر انسان کے گلے میں پرندہ لٹکا دیں گے. پرندہ کون سا ہوگا؟ کون سا پرندہ ہے؟ میرے پیارے بھائی، ہمارے اعمال کو پرندے سے خطاب کیا گیا. یعنی ہمارے اعمال ایسا پرندہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب دیکھ لے جو تیرے گلے میں لٹکی ہوئی ہے نا، تیرا حساب کتاب. یہ تیرا حساب کتاب جو گلے میں لٹکا ہوا ہے، وہ حساب کتاب تیرے سامنے رکھ، اور اس کے بعد تو فیصلہ کر تجھے کرنا کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہر انسان کو اپنے حساب کتاب کے بارے میں سوچنا ہے کہ آخر اس کے اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اللہ کے پاس جب اس کی حاضری ہوگی اور اس کے سامنے اس کے گلے کا توق جو پرندے کی شکل میں، یا سمجھو کہ ایک پرندہ بول تو کہا گیا کہ اس کے گلے میں، ہر ایک کے گلے میں حساب کتاب لٹکا دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک کفا بنفسک علیک الیوم حسیبا. آج کوئی تیرا حساب کرنے والا نہیں ہے، تو اپنا حساب خود کر لے.
دنیا میں انسان کو بولا جائے کہ بتا تو سچا کہ یہ سچا، بولے گا میں سچا، وہ بولے گا میں سچا. بروز قیامت انسان اتنا سچا بن جائے گا دنیا میں کبھی زندگی میں تھا ہی نہیں. اب اللہ بولے گا کتنا سچا جھوٹا ہے، تیری کتاب تیری، اعمال تیرے، سب کچھ تو نے کیا، کالا کیا پیلا کیا، تیرے گلے میں لٹکا دیا گیا، یہ تیرے اعمال ہے کسی اور کے نہیں. اب تیرے اعمال کے بارے میں تو پڑھ اور تو ہی حساب کتاب کر، تو ہی جج بن جا. ججمنٹ تیرا ہونا چاہیے کہ بتا تجھے جہنم میں جانا کہ جنت جانا ہے. اب انسان کیا کرے گا؟ تو میرے کہہ رہے تیاری اس کی کرو. اچھا تمہارے میرے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع النفس علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. نبی تمہارے اس طرح کے جذبے سے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو برباد کر ڈالو گے، جان کھپا دو گے، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. باخع ان کے اندر ایسے ایسے معنی موجود ہے لعلک باخع النفس علی آثارہم. کس وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا کہ نبی تمہارے جذبے کے بنا پر، تمہاری سوچ سے یا تمہارے اندر جو جذبہ ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بربادی میں ڈالو گے، اپنی جان ہی گنوا دو گے، جان ہی دے دو گے. کس کے لیے؟ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اس لیے کوئی اور غرض نہیں ہے. کس نے آپ کا باغ اور کھلیان نہیں ہٹایا ہے، آپ کی حکومت کا ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، کسی نے آپ کا کوئی ہڑپ نہیں کیا ہے. اسی لیے کہ یہ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے، وہ حدیث جو لے کر آئے آپ. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نبی ہمارے غم کے آپ کو اتنا غم ہو جائے گا کہ غم کے ہمارے آپ مر نہ جائیں، اپنے آپ کو برباد نہ کر ڈالے. کیوں؟ اتنی سی بات ہے کہ آپ بولتے ہو یہ مانتے نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ آپ بولتے ہیں اور یہ مانتے نہیں ہیں. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نبی اگر یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے بهذا الحدیث. اب ذرا سا کوشچن ہمارے سامنے آیا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ بمبئی کے بعد میں سیکنڈ بمبئی کے ہوشیار سمجھدار لوگ ہیں. سمجھو کوشچن اپنے آگے لگاؤ اور بات کو سمجھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ بهذا الحدیث. حدیث قرآن کو اللہ حدیث بول رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک نقطہ سامنے رکھتے ہیں سمجھنے کے لیے، اپنا سائڈ لینے کے لیے نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مائی کلال بڑا سے بڑا عالم آ جائے اس سے انکار نہیں کر سکتا جو اللہ نے یہاں پر کہا. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اے نبی اگر اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس غم میں کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، آپ برباد نہ ہو جائے، اپنے آپ کو برباد نہ کر ڈالیں. حدیث اللہ نے قرآن کو کہا اور دنیا جانتی ہے کہ آپ وسلم کے فرمودات، معمولات، تقریر، تحریر جو آپ وسلم نے جو کچھ اپنے عمل سے، کردار سے بول کر بتایا، یا آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر آپ کو آپ نے روک ٹوک نہیں کی، اس تمام کے مجموعے کا نام حدیث ہے. پتہ چلا کہ وسلم نے تمام اعمال حدیث، قرآن کریم حدیث، دونوں کو کیا بولا گیا؟ حدیث. اور اس کے ماننے والے کو کیا بولیں گے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے پیارے بھائیو کائے کو لڑتے آپس میں؟ نہیں میں سنی ہوں، تو وہابی ہے، تو 24 نمبر ہی ہے، تو 36 نمبر ہی ہے. 32 نمبر ختم کرو یار، نمبر ختم کرو. یہ نمبر ہی دور ختم ہو گیا، یہ نمبر سے کام نہیں چلنے والا. بس نمبر 1 چلے گا. ہر آدمی جب نمبر 1 بن جائے گا تو اس کا ہی کام چلنے والا ہے. یہ 24 نمبر، 36 نمبر، 32 نمبر سارے ختم ہو جائیں گے. لہذا لڑو جھگڑو مت آپس میں. کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ نہیں تو 36 نمبر ہے، تو 24 نمبر ہے، تو وہاں بھی ہے، تو وہاں بڑا ہے، تو سننی ہے دکھانا. نہیں لڑو، نہیں لڑو. یہ چھوڑ دو دور کو. یہ دور لڑنے والا نہیں ہے، سمجھنے والا دور ہے. اور میرے پیارے بھائیو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا دوست ہے تو، آپ کا بھائی ہے تو، آپ کا ابا ہے تو، آپ کی امی ہے تو، آپ کی دادی ہے تو، آپ کی نانی ہے تو، چچیرا بھائی ہے تو، میرا بھائی ہے تو، خاندان کے ہو یا پرائے ہو، آپ کو حق بات ان تک پہنچانا ہے. بلغوا عنی والا آیا کب آپ نے عمل کیا، پھر آپ پر کہتے ہو کہ تم مان. کیسے مان؟ تم نے خود نہیں مانا اب تک. یعنی آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، اپنے بھائیوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اتنا جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا تو کرو. کم سے کم اتنا بھی کرنے تیار نہیں ہے، اتنا تو کرو. تو میرے پیارے بھائیوں اب یہ لڑنے والی بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بات کہ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا اور حدیث کو حدیث کہتے ہیں، تو دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہوا؟ حدیث. اور اس کو ماننے والے کو کیا بولیں گے؟ اہل الحدیث. اچھا یہ بات بڑی اچنبھے کی لگتی ہے نا یار، اچنبھے کی لگتی ہے. اہل حدیث کیا یہ تو ابھی کا فرقہ ہے؟ دیکھو یہ ہم وہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہے ہیں، جو کنفیوژن، جو انڈرسٹینڈنگ ہماری ختم ہو گئی نا، جو سمجھداری اس کے بارے میں. اصل میں کیا ہے، آپ سے دشمنی ہے تو آپ میں کتنی بھی اچھائیاں ہوں، وہ آپ کی اچھائیاں بھی مجھ کو بری نظر آئے گی. اگر
آپ से मुझे मोहब्बत है, आप में लाख बुराइयां हो तब भी आपकी बुराइयां मुझे अच्छा ही नजर आएगी। यही मामला हमारे अंदर चल रहा है कि नहीं तू वहाबी है, तू सुन्नी है, तू वहाबी है, तो ऐसा वैसा। इस चक्कर में हमने इस्लाम को बुरा कर डाला, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को बुरा कर डाला, रसूल को बुरा कर डाला। हम सब अंडरस्टैंडिंग से काम ले, समझदारी से काम ले, समझ से काम ले, तो हम लोग जैसे कल एक थे आज भी एक होंगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक एक हो जाएंगे। बोलो होंगे एक इंशाअल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे तबलीगी भाइयों, मेरे देवबंदी भाइयों, मेरे अहले हदीस भाइयों, जमात इस्लामी भाइयों, जितने भी भाई कहलाते हैं इस्लाम के नाम पे, सबको मैं इस्लाम की खुली और साफ सुथरी दावत देना चाहता हूँ। मत लड़ो, मत झगड़ो, मत किसी को बुरा भला मत बोलो। मैं नहीं बोलूंगा आज आपको कि आप ईद मिलाद नबी मत मनाओ, नहीं बोलता मैं आपको, लेकिन क्या आप कर रहे हैं सही वो सोचो मत। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आज आपको कि आप ईद मिलाद नबी मत मनाओ, नहीं बोलूंगा। लेकिन अल्लाह ने कहे मुजवा से मैं मुकर जाऊं, नहीं बोलूंगा आज आपको। लेकिन ये मैं समझाना चाहूंगा आपको, आप जो कर रहे हैं या मैं जो भी हम सब कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं क्या, इतना ही सोचना। सही है मेरे दोस्त तो बिल्कुल करो, और सही नहीं है तो करना है कि नहीं करना वो सोचो। सही है तो बिल्कुल करो, और सही नहीं है करना है कि नहीं करना है उसके बारे में सोचो। मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा मत करो, ये सोचो करना है कि नहीं करना है बस। अच्छा, अब ये बात अजीब लग रही है कि अहले हदीस कहते हैं उसको जो कुरान हदीस को मानता है ना। इस मुनासिबत से बताओ, दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा बचा है जिसको हम अहले हदीस नहीं बोल सकते? अगर अहले हदीस नहीं बोल सकते तो मुसलमान कैसे होगा वो? इसलिए कि अगर वो मुसलमान है तो लाज़िमन वो अहले हदीस है। इसलिए क्यों कुरान हदीस को मानता है। अहले हदीस बोलते हैं कुरान हदीस के मानने वाले को, अहल मानने वाला, हदीस माने कुरान हदीस, और कुरान हदीस वाला। कौन सा मुसलमान ऐसा है जो कुरान को और हदीस को नहीं मानता? कोई दावा कर सकता है? नहीं मानने वाला कोई नहीं बोलेगा। जब मानता है तो उसे मानना ही पड़ेगा, वो अहले हदीस है। अब ये बात हमारे लिए अचंभे वाली लगती, क्यों? लोगों ने कहा ये तो चंद साल पहले का फिरका है, 70 साल पहले का फिरका है, ये अंग्रेज की देन है। अरे अंग्रेज का अलिफ भी पैदा नहीं हुआ था, इंग्लैंड का ई भी नहीं आया था, जब से इस्लाम है और ये नाम है। अच्छा अब बता दूं मैं आपको, थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे पीरानी पीर कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। कितने बड़े पीर हैं? बगदाद के बड़े पीर हैं ना जी। उनकी किताब के बारे में पता है? अरे यार किसी को पता भी नहीं इस बारे में। हाँ बड़ी प्यारी मशहूर किताब है, हो सकता हमारे यहाँ पढ़ो, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे भाई। क्यों? और आप हमारे सुन्नी भाई हैं, देवबंदी भाई है, तो बल्कि तुम्हारी अपनी छापी हुई है, तो हम कहेंगे आप लेके आओ ना कहीं से। अब जाओ मोमिन में या जहाँ किताब मिलती हो, किताब का नाम है गुनियत त्वारिजीन। कितनी पुरानी बात है, 170 नहीं 470 471 उनकी पैदाइश की तारीख है। जो तारीख भी हो उसमें लिखी हुई है। उनकी किताब इतनी पुरानी है, उनकी किताब के पेज नंबर 183 पर आप देखें, 184 183 80 यानी 180 हो सकती है बात। जो मैं हवाला जो दे रहा हूँ उस किताब का हवाला जो फरीद बुक डिपो दिल्ली से छपी, उनके तर्जुमा करने वाले एक बहुत बड़े सुन्नी आलिम है अमान खां अरमान सरहदी, उन्होंने तर्जुमा किया है। ये किसी वहाबी या अहले हदीस आलिम ने तर्जुमा नहीं किया है, उन्हें तर्जुमा उनका है, वो भी उसमें गड़बड़ नहीं कर पाए। उन्होंने किताब के जो तर्जुमा किया है वही किया जो किताब के अंदर अरबी में लिखा हुआ था। तर्जुमा क्या किया है? अहले बिदात की पहचान, पेज नंबर 183 पर। पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, नई किताब पुरानी किताब छपने के हिसाब से, लेकिन मैटर वही होगा। मैटर के अंदर एक लफ्ज और एक जुमले की इसका हेर फेर नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्या लिखा हुआ है? उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई है कि अहले बिदात की पहचान। उन्होंने कहा कि बिदाती फला है जो फला करता है, ऐसा करता है, अल्लाह वालों को दुश्मन। और उन्होंने लिखा है कि वो अहले हदीस को बुरा भला कहता है। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि इन तमाम फिरकों में एक ही जमात कामयाब होने वाली है, एक ही फिरका कामयाब होने वाला है, और वो अहले हदीस है। मैं लिखा है भाई ये बात। अब मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पिराने पे लिख रहे ना, लड़ाई किस बात की है, झगड़ा किस बात का है, हम समझने तैयार क्यों नहीं? मेरे प्यारे भाई समझो ना आकर। देखो अपना कुरान एक है ना, अपने से मुराद उसमें सुन्नी भाई भी आ गए, देवबंदी भाई भी आ गए, नक्शबंदी भाई भी आ गए, रजा खाने भाई भी आ गए, अहले हदीस भाई भी आ गए, सारे भाई इसमें आ गए। कोई लफड़ा है क्या? नहीं। अच्छा इस्लाम किसका नाम है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक ही नाम बताया, एक ही मजहब का, वो है इस्लाम। अब इस्लाम के मानने वाले अनेक हो गए, इस्लाम एक था, तो गलती इस्लाम की हमारी, सोचते चले जाओ। अच्छा उसके बाद हमारा बच्चा पैदा हुआ ना, आज बच्चा पैदा होने के 1 साल के बाद में क्या हो रहा है? अब बर्थडे मना रहे हैं, जायज है क्या? करते नहीं करते? 1 साल होने के बाद क्या
ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہے کہ نہیں؟ کدھر سے آیا یہ کدھر سے آیا؟ مسلمان ہونا شرم نہیں آتی کرتے ہوئے، اور یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا تتبعن سنن من کان قبلکم، اللہ ولم حدیث ہے کہ دیکھو تم ضرور ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یہود نصارا، ان کے نقشے قدم پر چلو گے. جیسے وہ چلے تھے ویسے چلے تھے، ویسے تم چلو گے. جیسے انہوں نے کیا تھا ویسے تم کرو گے. ایک بارش تو ایک بارش، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گھوپڑ کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے. ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایسے ہو رہا نا. یہی نقالی ہماری ان کی ہے کہ ہیپی برتھ ڈے کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا. اب بتائیے برتھ ڈے منانا جائز ہے کیا؟ ہم تو خود مان نہیں رہے تو کسی کو منوانے کی بات کیا کر رہے ہو؟ اور اسی میں سے کس کیا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میں سے ہیپی برتھ ڈے محمد علیہ السلام کے نام پہ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیک کاٹا جا رہا ہے. میرے پیار بھائی سوچو ہم لوگ کیا یہ صحیح ہے کیا؟ اچھا اب یہ پیرانے پیش عبد القادر جیلانی پہ لالے، ان کے پہلے چلتے ہیں، ان کے پہلے چلتے ہیں، ان کے پہلے چلتے ہیں، نبی کے دور میں آتے ہیں. آئیے انشاءاللہ خود سمجھنے کے لیے تھوڑی تو بڑی الگ الگ دیکھ رہی ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح سمجھ آ رہا ہے. بہرحال اب میں اپنے فریم لال چلتا ہوں، انشاءاللہ ٹائم پہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم میں سے ہر بندے کو بندی کو سچی صحیح سمجھ عطا فرمائے، لڑنے جھگڑنے سے بچائے، آپس میں ایک کر دے، اتفاق اتحاد پیدا کر دے، اور ہم کو چاہے ہم سنی ہو اہل حدیث سے جو بھی ہو، ہم کو اللہ کی رسول کی بات، اللہ تو اپنی بات رسول کی بات ماننے والا مسلمان بنا دے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں اس سے کم سے کم 1 گھنٹہ مکمل چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ٹائم قیمتی آپ کا بھی جانا، آپ کو بھی مختصر بات میں سمجھتے ہیں انشاءاللہ. ایک بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے کہ ہم کبھی بھی کوئی بات بولے سمجھائے کسی کو نا، یہ دل میں نہ سوچے کہ اس کو میری بات مان ہی لینا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے اور یہ یار میرے باتوں میں دم نہیں، جب تو نہیں مان رہا ہے. اگر یہ بات ہے تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی دم والا تھا نہیں. اور وہ ابو طالب، ابو جہل، ابو لہب اتنے چاہنے والے تھے. بات ایک محبت کہہ دی نا، محبت سے زیادہ سب کرتے ہیں دوست. میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ محبت ہم میں نہیں ہے جس کی محبت ان کے اندر تھی. اس کے بعد جہنم میں گئے کیوں؟ یہ ہمارے لیے سوال نشان، یہی ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے. ہم میں سے ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو یہ سوچنا ہے ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب یہ آپ کے جو سگے چچا تھے بہت سے اس کے اندر سے اور قریبی تھے، اتنا چاہتے تھے اگر کسی نے انگلی اٹھا دیا انگلی کاٹ کے پھینک دیں گے، بولتے نا کہ ہاتھ میں توڑ کے گلے میں لٹکا دیں گے، آنکھ نکال کے باہر پھینک دیں گے. ایسے لوگ تھے چاہنے والے، لیکن اس کے بعد بھی جہنم میں گئے کیوں؟ پتا چلا کہ ایسی محبت کامیاب نہیں کرنے والی، جو محبت وہ کرتے تھے، جو اللہ نے کہا یہ محبت کرو تو وہ کامیاب کرنے والی کون سی؟ فتبعونی، میرے پیچھے چلو، جیسا میں نے کیا ویسا کرو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کبھی عید میلاد نبی منایا کیا؟ میں بولا نا کہ میں بولوں گا نہیں آپ کو کہ کرو کہ مت کرو، یہ سوچو میرے پیار بھائی، مت بولو گیا دور ختم ہو گیا، تو سچا میں سچا، میں جھوٹا تو سچا، یہ سب دور ختم. ہم کو ایک سوچ سوال انسان کرنا، میرے بھائیوں تک پہنچانا. میرے بارے بھائیوں، کوئی شکایت ہو مجھ سے آ کے بولو، میں غلط بول رہا ہوں تو بتاؤ مجھ کو آپ. میں کہنا چاہوں گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا نہیں. صحابہ نے کیا تھا؟ کیا صحابہ دور میں بھی نہیں ملتا انہوں نے کیا ہوگا. اچھا اصل میں زندگی تھی بھائی، آپ دنیا میں کتنے سال زندہ رہے؟ 63 سال. چلو ماشاء اللہ ہے، مطلب تعلیم اچھی ہو رہی ہے نا جوانوں میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تعلیم ایسا کھیل. اچھا آپ یہ بتا سکتے ہو قرآن کریم کی سب سے پہلی چنایت کون سی ہے؟ ماشاء اللہ اقرا بسم اللہ نا، سورہ اقرا کی 5 آیات. ٹھیک، آپ کو یہ بتا سکتے ہیں قرآن کریم میں سب سے پہلے جو مکمل کمپلیٹ سوال ایسا جواب ایسا
قرآن کریم میں سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی، مکمل کمپلیٹ، اس کا نام کیا ہے جی؟ 1 2 3 4 اب گننے کا ٹائم بھی نہیں نا، اتنے مسلمان ہیں، ہے نا؟ بتا سکتے ہو؟ ایک بچہ بول رہا سورہ فاتحہ، ایک جس میں سے لے۔ اب یہ سوچو ایک موٹی بات، میں آپ کو ہیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اسلام ہے نا، کتاب اللہ کی ہے، ہمارا قرآن ہے، اتنے لوگوں میں چند لوگ بول رہے، وہ بھی ایک نے صحیح بولا، باقی سب غلط۔ اب سوچو آپ، کتنی افسوس والی بات ہے کہ ہم ہمارے قرآن کے بارے میں ہم اتنی معلومات نہیں ہے نا، تو ہم کیسے کس منہ سے ہم اپنا مسلمان بولتے ہیں اور کس منہ سے ہم آپ کو سمجھائیں گے؟ میں اپنے سارے بھائی کو بولنا چاہتا ہوں، بھائیو یہ لڑتے رہو گے، تو سچا میں جھوٹا تو سچا، عید منانا حرام ہو جائز نہیں کرتے رہیں گے۔ ارے یہ چھوڑو، ہم سمجھو، مدعے پر آؤ، سمجھو کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے تو ضرور کریں، ہم سب مل کے کریں، اور نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے بھائی تو سوچو کہ ہمیں کرنے میں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی میں ثواب دینے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا، رسول نے کرنے کے لیے کہا، اور اس میں گناہ ملنے والا ہے جو اللہ نے کرنے کا آرڈر دیا، رسول نے کرنے کے لیے دیا۔ میں نہیں بولتا ہوں، تمہارے میرے رب کا آرڈر ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کچھ بھی کرے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کچھ بھی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا وہ ہرگز کبھی بھی قبول ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یار قبول نہیں کیا جائے تو کرتے کیوں؟ اور ایسا نہیں جانتے قبول نہیں کیا جانا، کوئی بات نہیں، ڈنڈے پڑنے والے ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت نقصان بھی ہوگا، تو کیا سزا بھی ملی۔ ایسا کام کیوں کرتے میرے پیارے بھائیو؟ کرو گے ایسا کام؟ پھر میں کہوں گا ایک بار سوچو ایک بار۔ میں تو اپنے اکثر بیان میں مثال دیتا ہوں، کیا ہوتا ہے نا، آپ لوگ بولتے نہیں بھائی اصل میں کیا ہے کہ معاشرے میں رہنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، پھر چندہ لینے آیا تو دینا پڑتا ہے، وہ پتا لا تو کھانا پڑتا ہے، ایسا بولتے ہیں نا، ایسے بولتے ہو نا۔ لیکن مجھے بہت پرانی 10-20 سال پرانی میرے بھائی کی مجھے مثال یاد ہے، یہ چوک پہ دکان ہماری A1 والی، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جب دکان شروع کی تو ہمارے ہندو بھائی پرساد لے کر آئے، بھائی نے ان سے ایک ہی جملہ کہا، بھائی ہمارے اسلام میں چلتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا، اچھا یہ مسڈا، یہ بانڈیا جو بھی بولتے ہیں نا، تو یہ لوگ ایسا کرنا چاہیے، دشمنی کرنا چاہیے تھا انہیں۔ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ نے، اور کتنی بڑی بات ہے، سنو تمہارے میرے فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسے بن جاتا ہے۔ اللہ کا بن کر تو دیکھو، اللہ کے تو بنے نہیں اب تک۔ یہ الگ بات، ماشاء اللہ کافی نوجوانوں کے چہرے پہ داڑیاں، نماز کی پابندی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ، یہ پابندی اور آ سکتی ہے، ہمیں آپ لگ رہا اپنے عمل چلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہمارے بھائی جو ہمارے بھائی ہماری بات نہیں سمجھ رہے، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، ان سے دشمنی مت کرو، بات ان کے سامنے رکھ کر چھوڑ دو۔ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ جو تمہارے میرے نبی ابو طالب کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو ہدایت دیے تو تم کہاں سے دے دو گے؟ ہدایت کی شادی اللہ کے پاس میں ہے۔ تو میرے پیارے میں مثال تو ہمارے بھائی کی دکان کی دیکھو، جب انہوں نے پرساد آیا تو بھائی نے کیا کہا کہ بھائی ہمارے دھرم میں یہ جائز نہیں ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ اس دن کے دن کے آج کے دن ہے، دوبارہ وہ لے کر نہیں آئے، بلکہ ایسے ٹائم جب فساد کا ٹائم آیا تو انہوں نے کیا کہا اپنے والوں سے، دیکھو ایک دکان مسلمان کی ہے اور دکان دوسری اور نہیں ہے، یاد رکھنا کوئی اس پر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ کے بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا؟ نہیں آ رہا ہے، نہیں رہنا پتا چندہ نہیں، بولو اور پیار سے بولو، یہ یاد رکھنا چاہیے کرو۔ اسلام میں کیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کسی سے بحث کر رہا ہونا تو اچھے طریقے سے، لٹ مار کام نہیں کرنا چاہیے، اچھے پیار سے بولنا چاہیے۔ آپ منوانے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ سمجھانے کے لیے آئے ہو۔ اور اتنی بڑی بات نبی کے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مثال دی، وہ ابو طالب جن کے سامنے کفار مشرکین بڑے بڑے سردار آئے اور کیا کہا کہ تمہارے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے سارے معبود کو برا بولتا ہے اور ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ بھتیجے آ بیٹا ادھر آ، یہ کیا بول رہے ہیں؟ سن لیا بھتیجے نے، سن لیا، کہا کہ اب میرا بھتیجا، میرا چچا بھی، اب تک میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ کے بعد میں ابھی میرا چچا بھی کھسکنے والا ہے۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ ابو طالب جن سے اپنے بھتیجے کے آنکھ سے آنسو گوارا نہیں ہوئے، دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا اور کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیا چچا کچھ تو نہیں، یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے، الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے، اس کے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو پوچھو کیا چاہیے، لڑکی چاہیے، سب سے خوبصورت لڑکی دیتے ہیں، کیا چاہیے حکومت، ہم اس کو بڑا حاکم بنا دیتے ہیں، اور کیا چاہیے دولت، وہ بھی دیتے ہیں۔ یہ سب دینے کے بعد کہا چچا سے بیٹا بھتیجے دیکھ ایسی بات ہے، آنکھ سے آنسو آ گئے، کہا چچا جان میں یہ نہیں کر سکتا، جو دین لے کے آیا ہوں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کہا بیٹا ایسی بات ہے، کیا جو کرنا کر، ان کو میں نپٹ لوں گا۔ دیکھا آپ نے، دیکھا
जो करना है कर ले, अब मैं इनको निपट लेता हूँ। किसने डाला दिल में? कौन? वो अबू तालिब, जो खुद काफिर है, खुद मुशरिक है, लेकिन अल्लाह ने सपोर्टर बना दिया। ये सारे मुंह लेके चले गए। क्यों? और क्या कहा मेरे रब ने मेरे नबी के बारे में क्या कहा? इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नबी तुम किस जगह के बारे में बार बार परेशान होते हो? चाचा मेरे पास कान में एक बार कलमा तो पढ़ दो, ताकि मैं रब के पास गवाही दूं कि मेरे कान में मेरे चाचा ने कलमा पढ़ा था, अल्लाह माफ कर दे। कहा हम लोग बोलते नबी वो सारे कुल थे, सारी अथॉरिटी नबी के पास में थी, जो चाहे करते थे। इतनी अथॉरिटी भी नहीं थी कि अपने चचा को हिदायत देते। अल्लाह ने उल्टा डांट मिला दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त। नबी तुम जिसको चाहो उसको हिदायत नहीं दे सकते। इन्नल्लाह यहदी मन यशा, एक अल्लाह ही अकेली जात ऐसी जो जिसको चाहे उसको हिदायत दे सकती है। जब आप हिदायत दे नहीं सकते तो आप बात मना कैसे सकते हो? मेरे नबी, तुम्हारे नबी अपने चचा को नहीं मनवा सके, आप कैसे मनवा दोगे मेरे प्यारे भाइयों? ये अबू तालिब, अबू जहल, अबू लहब बड़े बड़े दुश्मन बने गए थे। इतने चाहने वाले भतीजे के खिलाफ हुए, आंख उठा लेना, अल्लाह अकबर, उसके तो जान चलाने पर जाते थे, वो भी जहन्नम में जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। बताओ क्या कहा गया? अबू तालिब पे इतना एहसान किया अपने भतीजे पर, मेरे नबी पर, उसके सिले में मैं उसको छोटा आजाद देने वाला हूँ। तो भी जहन्नम में, बाहर नहीं, जहन्नम में जाएंगे। बस जहन्नम की हल्की सी जूतियां पहना दूंगा, जिससे सर की खिचड़ी जो है ना, खिचड़ी तो उससे सर खत पकता रहेगा। जहन्नम में गए ना? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहब्बत काम आने वाली नहीं है। कौन सी मोहब्बत काम आएगी? फत्तबिऊनी, नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा कि बोलो इनसे, तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो कामयाब होने वाली मोहब्बत वो है कि नबी ने जैसा किया वैसा करो। तो मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे मेरे नबी ने जिंदगी नबी होने के बाद की, अभी वो सवाल बाकी है, हाँ बात लिया तो बताई दूं करके मैं, कि सबसे पहले जो मुकम्मल सूरत याद है, आपको भी याद है, मालूम इतनी बात है, अगली बात भी पूछूंगा तो याद पता नहीं चला। सबसे पहले मुकम्मल कंप्लीट सूरत नाज़िल होने वाली का नाम सूरह फातिहा है। अब तो अफसोस हो रहा ना आपको, यार ये तो पता था मुझको, मालूमात नहीं ना, है ना? अच्छा बता सकते हो आप कुरान करीम के सबसे आखिरी में मुकम्मल नाज़िल होने वाली सूरत क्या है? आलिम से सवाल नहीं है, आम लोगों से। अच्छा सबसे पहले अभी कुरान में पहली सूरत कौन सी है? अभी कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा ना, अरे सूरह फातिहा ना भाई, है ना? और सबसे आखिरी में कौन सी है? सूरह नास। अल्लाह कसम, ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। सूरह नास बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ है और सीन के साथ बेस सीन जबरदस्त, ये कुरान हमारे बस है। और नास का सीन ले लो और पहले अब्बे लो, इस उल्टा का तो सीन में जबरदस्त, इस कुरान में सब कुछ मौजूद है। उसके बाद भी भटक रहे हम लोग, इसकी तिरगा उसकी मिर्गा, तेरे मसब मेरा मसब तेरा मसब मेरा। नहीं छोड़ो यारो, छोड़ो, अरे कब तक चलते रहोगे ऐसा मेरे प्यारे भाइयों? तुम्हारे मेरे नबी ने नहीं किया। तो सबसे आखिरी सूरत का नाम क्या बताओगे? आप कितने मुसलमान बैठे हो यहाँ पर? और कोई नहीं, अपने आप को अहले हदीस बोलने वाले। अच्छा मैं बोलता हूँ, आप इनके बारे में बोलते हैं यार वो ईद मिलाद में भी नहीं छोड़ रहे, वो जारी नहीं छोड़ रहे, वो कुंडी नहीं छोड़ रहे। तुम क्या छोड़ रहे हो? तुम कुछ छोड़े हो? शादी होती है तो बराबर खुराफात करते हो, अरे वलीमा होता तो पूरा खुराफात करते हो, ढोल ताशे नहीं करते हो, कम से कम तो बारात तो जरूर ले आते हो, शादी का खाना खिलाते हो, जैसे चले लेन देन करते हो। तो तुमने क्या छोड़ा? तुम तो कुछ छोड़ने तैयार नहीं है। वो सुमित कर रहे हो कि वो जारी छोड़ दे, कुंडे छोड़ दे, शरबत छोड़ दे, तुम तो बड़े छोड़ो, तुम तो कुछ छोड़ने तैयार नहीं है। तुम्हारी तो एक बीड़ी भी छूट रही, तुम्हारा एक सिगरेट भी छूट रहा, तुम्हारे तंबाकू भी छूट रहे, ये अल्लम गल्लम छोटी चीज भी छोड़ो अल्लाह के लिए, तो बड़ी चीज क्या छोड़ोगे? और तुम उसमें रखते हो सब छोड़ दे। तुम कौन सा मुसलमान देश बताओ ना सही। इससे कहते नहीं उधर उंगली उठा रहे, उधर देखो तुम्हारी उंगली क्या तरफ जा रही है। पहले अपना ख्याल रखो ना, अपने बारे में सोचो ना, तुम क्या कर रहे हो? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सोचने से पहले सोचिए हम क्या कर रहे हैं। लिहाजा मेरे प्यारे हर एक की जिम्मेदारी है पहले अपना अपना मुहासबा करे, क्योंकि हर एक को अपने बारे में पूछा जाएगा। एक राबी साहब, अच्छा फिर बात अटक जाएगी। आखिरी सूरत का नाम बताओ क्या है? हाँ बेटा, सूरह नास कुरान के अंदर रहेगी, आखिरी जो नाजिल उसका नाम क्या है? जी बोलो बोलो, हिम्मत करो। सूरह नस्र वल असर। चलो एक नस्र का असर, और कुछ बचा कुछ और? सूरह बकरा। चलो ये बाकी था भाई, कुछ नहीं है, एक भाई ने बोला है वो सही है, तो सूरह नस्र है। अब बताओ इतने लोगों में एक आदमी बोलेगा तो हमारे बाकी लोगों के लिए ना करने वाली बात है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी मालूम हासिल। ये बेचारा नौजवान बच्चा हमारा, ये हमको आपको पढ़ाने तैयार है, आप पढ़ने तैयार नहीं। ये छोटी मालूम कैसे आपको होगी जब आपको नहीं मालूम, बच्चों को मालूम होगी आपको? हम बात करें बड़ी बड़ी ईद मिलाद की बात कर रहे हैं, ग्यारहवीं की बात कर रहे हैं, तेरी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कौन करेगा? पहले तो देखो ना, ये मेरे प्यारे भाई भोले वाले हैं ना, अगर ये संभल गए ना दोस्तों, तुमसे अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह कसम कहता हूं मैं आपको, तुमसे पहले नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, तुमसे अच्छी दाढ़ी रखेंगे, तुम्हारे पहले बीड़ी छोड़ेंगे, तुमसे पहले सिगरेट छोड़ेंगे, तुमसे पहले शादी देंगे फला, तुमसे पहले छोड़ेंगे। तो सुधर गए तो इनको हम तो सही सुधारने वाला नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं आया, बेचारे अच्छे लोग हैं,
یہ خراب لوگ نہیں, ہمارے سنی بھائی خراب نہیں ہے, کوئی دوسرے نہیں ہے, ایک ماں باپ کے اولاد ہیں ہم لوگ. یہ سنی بھائی تو اپنے ہیں, دیوبندی بھائی تو اپنے ہیں, تو تبلیغ بھائی تو سارے اپنے لوگ ہیں, غیر نہیں ہے. بس ہمارے ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے, مکس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, ہم سب سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم سب کو ایک ہی بات سمجھنا ہے کہ بتاؤ جو اللہ نے بولا وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو بول کرنا ہے, تو بس وہی کرنا ہے. اتنا کر لیں گے انشاءاللہ ہم ایک ہو جائیں گے. اور یہ سوچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, سب بولے کر رہا ہے, اتنا مان لیں گے انشاءاللہ بات بن جائے گی. اور سنو, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 13 سال نبی ہونے کے بعد میں مکہ میں رہے, 10 سال مدینہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا عید میلاد نہیں منایا. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے, صحابہ موجود تھے تو چاروں دور چلے گئے, صدیق اکبر کا, عمر فاروق کا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, ان کے دور انہوں نے بھی نہیں کیا. اچھا, یہ 4 امام بڑے بڑے بیچارے ہیں جن کو اپنا امام ہم سمجھتے ہیں, وہ جن کو لوگوں نے بنایا ہے. کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو دعا دو, بڑے نیک لوگ سے بیچارے, بڑے بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے امام تھے. کن تھے؟ انہوں نے کبھی نہیں کیا یہ. اس کے بعد اور آؤ, ارے پیرانی پیر شیخ عبد القادر, ارے یہ پیرانی پیر کی بات سنو تو تم دہل جاؤ گے. وہ کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو میں نے, کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین, پیج نمبر 183 پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جماعت کامیاب ہونے والی وہ اہل حدیث. یار وہ اہل حدیث بول رہے تھے, کیا وہ اتنی پرانی بات بول رہے ہیں؟ تو جب تو اب ہم بول رہے کہ یہ انگریز کے دور کی بات ہے, اور پیرانی پیر تو ہمارے نہیں ہے, یہ تو ان کے نہیں ہے, یہ تو وہاں بھی ہے. ایک مثال لے رہا ہوں آپ کو, حالانکہ یہ ہماری سوچ ہے, جب تک ہمارے سب کے پیرانی پیر ہمارے سب کے, چارے مار ہمارے سب کے, یہ سب ہم نے بٹوارا اپنے کیا ہے نا, یہ تیری کھیتی, یہ میری کھیتی, یہ ہم نے بنا لیا, لیکن یہ سوارے ہمارے ہوتے. یہ پیرانی پیر ہم سب کے ہیں, قرآن ہم سب کا ہے, رسول ہم سب کے ہیں, چاروں امام ہم سب کے, چاروں امام ہم سب کے ہیں, کسی ایک کے لیے بٹوارا نہیں کرو. یہ تو ہم نے بٹوارا کے لیے ہنسی تو تیرا ہے, ہماری کے تو تیرا, یہ کیا ہے ہمارے باپ کی کھیتی ہے؟ نہیں, یہ سب بٹوارا ہم نے کیا ہے, لیکن سب ہمارے ہیں, ہم سب کے. سنی ہو تو اہل حدیث سب کے ہمارے, جب ہمارے ہیں تو ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ بیچارے پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے, سبحان اللہ, ان کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اچھا, شروعات کب سے ہو بھائی؟ ارے 630. ایک آدمی آیا تھا, اس کا نام فلاں فلاں دکھانا تھا, تاریخ میں لکھا ہوا باقاعدہ, ایسا نہیں بولوں میں آپ کو. 630 میں تو پیدا ہوا, اس وقت 600 سال اسلام کو ہو گئے, 7واں 100 سال شروع ہوا, اس میں یہ چیز شروع ہوئی عید میلاد منانا. تو ہم کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ کیونکہ کتنی بات کی چیز ہے. اسلام تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا, صحابہ نے بتایا تھا, تابعین, اس کے بعد میں باؤنڈری ختم ہو گئی. اب تو ہم کو پیرانی پیر سمجھا رہے ہیں, سارے امام بھی سمجھا رہے ہیں, کسی نے نہیں منایا تھا. ہم کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, یہ ہم کو سوچنا ہے میرے پیارے بھائی. منانا چاہیے تو ضرور مناؤ میرے پیارے بھائی, کوئی بات نہیں, میں بھی پہلے آگے جھنڈا لے کے گھوڑی پہنچوں گا, اور نہیں ہے تو میرے پاس سوچو کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں قبول نہیں کروں گا بلکہ الٹا گناہ بھی دوں گا تم کو. اچھا, نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, فلاں نہیں کیا. اچھا ایک بات اور بتاؤ, یہ میرے پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے بیچارے, چند سال پہلے اس کا نام کیا تھا, بارہ وفات تھا, اس کا نام بدل کیوں گیا؟ یہ سوچیں, میں کوئی آپ پر ٹوچ نہیں مار رہا ہوں, ایک سوچ کے بات ہم سوچنا ہے نا, ہم سب کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے بعد میں کرنے والی چیز کو کرنا ہے اور چھوڑنے والی چیز چھوڑنا ہے. اللہ اس میں راضی ہے اور اس کا نام اسلام ہے, اللہ کا نام اس کا نام اسلام ہے. تو اب یہ پرانے لوگ بتاتے ہیں, بلکہ ہم نے سنا تھا, ہمارے بچپن سنتے تھے بھائی کون سا مہینہ, یہ مہینہ 12 وفات کا ہے. اب آپ ہی بتاؤ کہ پہلے اب تک یہ چند سال پہلے یہ نام 12 وفات کا تھا, اب یہ عید میلاد کا نام کیسا ہو گیا ہے نا؟ اب سوچو, اتنا سوچے بس. اس کے بعد میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, آپ کو سوچنا میرے دوستوں, بس وہی کرو جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے, رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے. اور صحابہ کے دور میں یہ چیز تھی میرے پیارے بھائی, یہی اسلام ہے, وہ نہ اس کے آگے اسلام ہے, اس کے بعد میں اسلام. میرے دوستوں, اسلام اس کا نام ہے. تو میرے بھائیوں, جہاں تک معاملہ اس کا ہے, کس کا, برتھ ڈے منانے کا, توبہ کرو, چھوڑو, یہ گناہ ہے بہت بڑا. اب آپ بولیں چلو میرے گھر میں بچہ ضد کر رہا تھا تو چاکلیٹ لے کے آیا, نہیں, چاکلیٹ بات کرو. اگر آپ پانی بھی پلاؤ گے نا برتھ ڈے کے نام سے, حرام ہے. کیک تو دور کی بات ہے, وہ کیک بچہ جتنے سال کا ہوتا ہے اتنے موم بتی, اتنے پھگے, اتنے غبارے, یہ سب اسلام میں نہیں ہے, یہ یہود نصارہ میں ہے. اور نبی نے سختی سے منع کیا ان کے جیسا کرنے کا, ورنہ فرمایا, کیا فرمایا, ابو احمد اور ترمذی کی روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم, جو جس جیسا کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو اس قوم کا ہوگا. اب یہ جہنم میں جائیں گے, تم جاؤ گے کیا؟ فصل نہیں بولو گے. جب نہیں بھی بول رہے ہو کر بھی ویسا ہی رہی ہو. تو دوستو, آج سے برتھ ڈے منانا چھوڑ دو. اب چاہے نبی کا برتھ ڈے ہو یا کسی برتھ ڈے ہو, جب جائز نہیں ہے نا, جب جائز ہے تو کرو, نہیں تو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ میرے پیارے بھائیو. یہ ہمارے مسلمان ہونے کی اہم دلیل ہے دوستو. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپس میں سمجھ کے اچھی چیز کو لینے کی اور خراب چیز چھوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو, اس کے بعد ہم سارے بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ سچا مومن اور مسلمان بنا دے, قرآن حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ وہی بات ہمیں ماننے والا بنا دے جو قرآن حدیث ثابت ہے, جو ثابت نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بچنے والا بنا دے. اگر ہم سب کو نیک اور ایک کر دے, اللہ ہمارے اندر جو آپ جھگڑے ہیں سنی دیوبندی بریلوی, اللہ ختم کر دے رب العالمین. ہم سب کو ایک
بنا دے اللہ ہمیں قرآن کے، اللہ تیرے تجھے ماننے والے ہیں، تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی آپس میں محبت پیار سے رہنے والا مسلمان بھائی بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔